بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، بلکہ ایسا درود و سلام جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا پسند فرماتا ہے، جیسا کہ درود قرب میں ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ میرے عزیزو، درود پاک کا فیض کب ملنا شروع ہوتا ہے؟ ہماری روح روحانیت کی طرف کب پرواز کرنا شروع کرتی ہے؟ اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چوراہے پر کھڑے تھے کہ ایک اعرابی شخص آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا: اے اعرابی، تم نے کیا پڑھا تھا کہ رحمت والے فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک بھر گئے ہیں؟ تو اس اعرابی نے جواب دیا: اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو فیض کا سلسلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری روح کو روحانیت کی طرف کا پرواز ملتی ہے۔ اس کے بارے میں حافظ محسن خان صاحب درود اکیڈمی والے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے استاد کے پاس گیا، جن کا نام مولانا لیاقت علی لاہوری صاحب ہے، جو ایک روحانی شخصیت، عالم، عامل اور ماہر طب ہیں۔ جب میں ان کے حضور بیٹھا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا: محسن خان، کیا تم جانتے ہو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہماری روح کو کب فیض ملنا شروع ہوتا ہے، کب ہماری روح روحانیت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے؟ تو حافظ محسن خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا: حضور، مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ کتنا درود پاک پڑھا جائے تو ہماری روح روحانیت کی طرف پرواز کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے استاد فرماتے ہیں کہ حافظ محسن خان، آؤ میں تجھے اس کا راز بتا دوں کہ کب ہماری روح جو ہے وہ روحانیت کی طرف پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ان کے استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا پڑھتا 41,000 کی تعداد پر پہنچ جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو فیض و برکات ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی روح روحانیت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ درود پاک کثرت سے پڑھتا جاتا ہے، اس کی روح میں مزید نکھار آتا جاتا ہے۔ مگر میرے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں مگر ان کی زندگی میں، ان کی روحانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کے بارے میں ان کے استاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف زبان سے درود پاک پڑھا ہے، اگر وہ محبت سے درود پاک پڑھتے تو ان کو بھی یہ فیض ملنا شروع ہو جاتا۔ بہرحال میرے عزیزو، درود پاک ہم غفلت سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں یا جس حالت میں بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قلب سلیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پڑھیں، کیونکہ جو کام محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے فضائل و برکات میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے: جو میرا امتی میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اس سے میرے عزیزو کیا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہم درود پاک پڑھنا شروع ہی کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض و برکات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم اس میں کثرت اور اضافہ کرتے جاتے ہیں ہماری روح روحانیت کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے، جس کے اگر ہم فوائد کی بات کریں تو سب سے بڑا فائدہ یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کے ضامن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتے ہیں، اور یہ رحمتوں کا سلسلہ، فیض و برکات کا سلسلہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی جاری رہے گا۔ درود کا فائدہ نہ صرف درود پڑھنے والے کو ہوتا ہے
بلکہ اس کے پڑوسیوں کو، اس کے محلے داروں کو، اس کی اولاد کو، اس کے آنے والی نسلوں کو اور اس کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم سب کو مل کر پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، آمین۔